کہاں کون ہے ادھر؟ ہاں کل جو ہے آپ کے سامنے جو پوری بات آئی کہ قرآن کے جو اسما ہے، نام ہیں، وہ 4 ہیں، اور ہر ایک کی وجہ تسمیہ، وجوہ تسمیہ کہ جس کو مکتوب کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں اور کیا واقعات اس پر پیش آئے، کچھ جو ہے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ قرآن ہے موجودہ شکل میں جو ہمارے سامنے، وہ کس طریقے سے نقل در نقل اس موجودہ شکل میں ہم تک پہنچا ہے اور کیسے پہنچا ہے، ذرا اس کو جو ہے سمجھ لیں۔ کل بتا چکا کہ اللہ کے رسول کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال میں ملی ہے۔ جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تب تک آپ کیا کر رہے تھے؟ سب سے پہلا مسئلہ، آپ کو جب تک نبی نہیں بنایا، اللہ کی طرف سے پہلی وحی نہیں آئی تھی نبوت کی، تو تب تک آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کی عبادت کیا تھی؟ تو اس بارے میں مفسرین حضرات کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی، یعنی آپ قبل النبوت بھی جو ہے اپنے طور پر عبادت کرتے رہتے تھے، یعنی جو بھی مشرکین مکہ پہلے والے تھے وہ اپنے بتوں کی کرتے تھے، لیکن آپ بتوں کی نہیں کرتے تھے، شرک سے بالکل پاک ہو کے اپنے طور پر جو کچھ بھی ہوتا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مشرکین مکہ بھی کعبۃ اللہ وغیرہ میں جو ہے نماز وغیرہ، طواف وغیرہ ان میں بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر شرک تھا۔ تو اپنے طور پر، کیونکہ ابھی کوئی عبادت اللہ کی طرف سے آپ کو ملی نہیں تھی، تو آپ اپنے طور پر جو ہے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ کو جو نبوت ملی ہے وہ رمضان میں ملی ہے، تو اس سے پہلے جو 6 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، اخری اور شعبان، یہ جو 6 مہینے ہیں، تو جس سال یعنی 40ویں سال میں جو آپ کو نبوت ملنے والی تھی، اس سال ان 6 مہینوں میں آپ کو اللہ کی طرف سے اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو گئے، یعنی تقریباً 6 مہینوں تک آپ کو خواب آئے۔ اور اسی کو حدیث پاک میں کہا ہے جو ہے الرؤیا الصالحۃ من المبشرات، بلکہ یہاں تک کہا کہ 46 الرؤیا الصالحۃ 46 جزءا من النبوہ، کہ اچھے خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ لہذا آج بھی کسی ہم انسانوں میں سے کسی کو اگر خواب آتا ہے تو یہ خواب کوئی حجت نہیں ہے، لیکن اس کو کہا ہے یہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔ اس معنی کر کہا ہے کہ آپ کو جب نبوت ملی ہے تو نبوت سے پہلے 6 مہینے تک آپ کو جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ملا وہ کیا تھا؟ یہ اچھے اچھے خواب۔ اس لیے آج بھی انسان خواب دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے بس یہ جو ہے بشارت ہے، خوشخبری کی بات ہے، ورنہ وہ کوئی خواب میں دیکھی ہوئی چیز حجت نہیں ہوتی۔ خواب اگر حجت ہے تو صرف نبی کا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کسی بھی شخصیت کا خواب حجت نہیں ہوتا۔ 6 مہینے تک آپ کو اللہ کی طرف سے اس طرح خواب آئے، اور آپ ان 6 مہینوں میں 6 صرف نہیں بلکہ اس سے پہلے آپ کی پوری جو زندگی ہے اس وقت آپ اپنے طور پر عبادت کرتے تھے، اور آپ کا طریقہ عبادت اس وقت یہ تھا کہ مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ صبح جو کچھ کھانے کا انتظام رہتا تھا وہ پورا ایک جو ہے پٹے میں یا جو بھی ساتھ میں تھیلا ہے اس میں باندھ کے آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے، شام تک وہاں رہتے اور پھر جب اندھیرا ہو جاتا تو گھر واپس آتے۔ اب یہ رہا مسئلہ کہ وہاں جانے کی کیا وجوہات، وہاں رہ کے آپ عبادت کرتے تھے اپنے طور پر جس طریقے سے، لیکن وہاں کیوں جاتے تھے؟ یہاں رک کے ایک بات سمجھے کہ آپ جب جاتے تھے تو تقریباً آپ کو پتا ہوگا کہ قبل نبوت 25 سال میں حضرت خدیجہ سے قبل نبوت آپ کا نکاح ہوا ہے، تو آپ اکیلے نہیں جاتے تھے۔ یہ جو حضرت خدیجہ ہے آپ کی بیویوں میں سے، آپ کی بہت ساری بیویاں ہیں، اس میں سے سب سے جو بڑی بیوی ہے وہ کون ہے؟ خدیجہ، کیونکہ 40 سال میں، اور وہ گویا خدیجہ بنت خویلد ان کے بعد میں پہلے شوہر سے یہ دوسرے اللہ کے رسول کے نکاح میں وہ آئی ہے۔ تو یہ خدیجہ جو تھی بہت ہی بڑی مالدار تھی، ان کے باپ کے پاس مال بہت سارا تھا اور مالداری میں وہ بہت مشہور تھی۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں پر مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے جو قرآن میں الم نشرح لک صدرک، پھر آگے کیا ہے ووضعنا عنک وزرک، ہم نے اے نبی آپ کی سینے کو کھولا اور آپ کے بوجھ کو ہلکا دیا۔ تو وہاں بوجھ میں جس طرح اور بھی تفاسیر ہے تو اس میں ایک تفسیر یہ بھی ہے
بوجھ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو ہے آپ کا خدیجہ سے نکاح کروا کے آپ پر جو ایک بوجھ تھا، کیا؟ آپ کی 4 صاحبزادیاں رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور زینب، تو اس میں ان کے نکاح کا بھی تو آپ پر بوجھ تھا، ہاں ان کی پرورش کرنی ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ بالکل مالی حیثیت سے کمزور تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، خدیجہ سے نکاح کروا کے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کروا دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے خدیجہ نے، یہاں تک مفسرین نے لکھا کہ جو ہے اسلام کی اشاعت اور شان و شوکت کے لیے اور اسلام کی جو ہے آبیاری کے لیے جو خرچ کیا ہے، اول نمبر پر وہ خدیجہ نے کیا، اللہ کے رسول کے پیچھے اپنا پورا مال اللہ کے رسول کے پیچھے اس نے لٹا دیا، سب کچھ دیا۔ تو قرآن نے اسی کو کہا کہ آپ کا جو بوجھ تھا اپنی لڑکیوں کی نکاح کی پرورش کا، پیسے کہاں سے ہو، کیسے پرورش ہو، وہ سب اللہ نے آپ کو اپنے غیبی طور پر جو ہے نکاح کروا کے اس کو ہلکا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد الخدیجہ اگر مالی حیثیت سے اگر اسلام کی آبیاری اگر کسی نے کی ہے تو وہ حضرت عثمان ہے، کیونکہ مالی حیثیت سے وہ بھی مضبوط تھے، اور انہوں نے جو مال، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر صحابہ کرام کے اندر جو ہے نقص ہے، لیکن بڑھ چڑھ کے اگر کسی نے حصہ لیا ہے تو حضرت عثمان کا نام بھی جو ہے سر فہرست ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہوگا تبوک کے اندر جو اعلان ہوا کہ بھائی مان لے آئے، صدیق اکبر کے پاس کچھ نہیں ہے، گھر میں جو کچھ لے کے آ گئے، اور جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے آئے، لیکن حضرت عثمان نے اس وقت بڑی جو ہے جانکاری سے 900 اونٹ، آج اگر کسی کو 1 اونٹ دینا اور اربوں میں اللہ نے جو ہے مثال قائم کی ہے، اور جو قسمیں کھائی ہیں وہ گھوڑوں کی اور اونٹوں کی، وہ قیمتی شے ہوتی ہے، تو اس وقت 900 اونٹ، ایک نہیں 900 اونٹ دیے، اور پھر خود اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے ممبر پہ جا کے وہ جو دنانیر کے ڈھیر تھے وہاں ڈھیر میں ہاتھ ڈال کے آپ نے جو ہے اوپر نیچے کر کے باقاعدہ جملہ کہا کہ ما ضر عثمان امیر آباد الیوم، آج کے بعد اگر عثمان نے کوئی اس طرح کی کوئی لفظش ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو آج کے بعد اس کو جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس نے اسلام کے خاطر سب کچھ اپنا جو ہے دے دیا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ دیگر صحابہ کے اندر نقص ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اپنی حیثیت سے مطابق، لیکن خلاصہ یہ کہ اول نمبر پر جو مالی حیثیت سے اپنا جو قربان کیا سب سے پہلے وہ خدیجہ، اور بعد الخدیجہ یہ حضرت عثمان کا مقام۔ تو یہ وہ خدیجہ ہے کہ ابھی نبوت آپ کو ملی نہیں آپ سے، اور یہی وہ خدیجہ ہے۔ ہاں آج لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں میں مقام اگر اونچا ہے تو لوگ کہتے ہیں حضرت عائشہ کا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اگر عورتوں میں مقام اونچا ہے اول نمبر پر، یعنی آپ کے ازواج میں، اور دنیا کی عورتیں بھی لے لیجیے، تو اس میں حضرت خدیجہ کا مقام اونچا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خدیجہ کو جو سلام ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، یعنی اللہ نے باقاعدہ اپنے نبی کو کہا کہ میری طرف سے اپنی زوجہ کو سلام پیش کرے، جبکہ حضرت عائشہ کو جو سلام ملا ہے وہ جبرائیل کی طرف سے۔ قصہ ہے باقاعدہ کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں گھر میں، حضرت عائشہ بھی ہیں، اور کہیں وہ پانی لینے گئی گھر میں، اللہ کے رسول نے مطالبہ کیا ہوگا پانی لینے گئی، تو جبرائیل آئے اور عرض کیا کہ ابھی وہ جو پانی لینے آپ کی بیوی گئی ہے، جب وہ واپس آئے تو اس کو کہنا کہ جبرائیل نے آپ کو سلام کہا۔ تو عائشہ کو جو سلام ملا ہے وہ جبرائیل کی طرف سے ملا ہے، اور حضرت خدیجہ کو جو ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ جس کو سلام پیش کرے اس کا حال کیا ہوتا ہے ہر کوئی جان رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہو گیا ہے، حضرت خدیجہ کے اس کے ہوتے ہوئے آپ نے کسی کی وجہ سے پھر جو ہے نکاح نہیں کیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، بارہا حدیثوں میں کس سے بھرے پڑے ہیں، آپ جو ہے روزانہ غمزدہ ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہے کہ ہم جیسی جو ہے نوجوان اور خوبصورت لڑکی آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ غیرت کھا رہی ہے، ہم جیسے ایسی لڑکی آپ کے نکاح میں موجود ہے، پھر بھی آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ کہ بالکل وہ بوڑھی عورت تھی، اور جو ہے اس کے دانت بھی صحیح نہیں تھے آگے پیچھے، اور جو ہے بال بھی سفید تھے، اور ایسی بالکل بوڑھی عورت ہے، اور آپ روزانہ جو ہے غم کھا رہے ہیں، تو ہم جیسی ایسی نوجوان اور خوبصورت عورت آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے آپ کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہیں نا، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو ہم ہیں، تو آپ کیوں غم کھا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو پتا نہیں ہے، ہاں وہ چاہے اتنی بری ہے، بالکل دکھنے کے اعتبار سے تم جیسی خوبصورت نہیں ہے، دانت بھی اس کے صحیح نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس نے میرے پیچھے جو کچھ قربان کیا ہے وہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں ہے عرض کیا کہ میرا جب یہ حال ہوتا تھا
کہ مکی کی گلیوں میں یا طائف میں جب پتھر لگ رہے تھے یا کچھ بھی جو کچھ بھی میرے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا اور مجھے لہو لہان کیا جا رہا تھا، اس وقت یہ جو مرہم اور پٹی سب کرنے والی تھی تو وہ کون تھی؟ وہ حضرت خدیجہ تھی۔ ہاں آپ لوگ تو ابھی جو ہے جوان ہو اور ابھی آئی ہو، میرے ساتھ جو وفا کا معاملہ کیا ہے وہ اسی نے کیا ہے۔ ہاں وہ مرہم پٹی اور سب کچھ اس نے کیا ہے، لہذا تم اس کی قدر کیا جانو؟ ہاں میں جانتا ہوں اس کی کیا حیثیت، اور اسی طرح اللہ کا سلام بھی اس کو ملا ہے۔ اللہ کے رسول گویا یعنی خلاصہ یہ کہ اس کا مقام کچھ اونچا ہے، دوسرے کا بھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، لیکن اللہ کا سلام جس کو مل رہا ہے، آج اگر ہم اللہ کو کسی واسطے سے سلام بھیجے تو دنیا کی کسی شے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اصل ہمارا مقصد اس دنیا میں، آج لوگ کہتے ہیں ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جائے، حالانکہ یاد رکھیں کہ یہ شرک ہے۔ کیا عبادت جنت کے لیے کی جاتی ہے؟ یہ شرک ہوا۔ عبادت کس لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے، کہ ہمیں اللہ ملے، اللہ کی رضا اصل ہے۔ جنت کے لیے عبادت کرنا یہ تو غیر اللہ کے لیے عبادت ہوئی نا، یہ تو شرک ہے۔ اصل عبادت ہوتی ہے اللہ کی ذات کے لیے، اور اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ ورنہ کل قیامت کے دن گئے ایک انسان وہ ہے کہ جس نے پوری زندگی جو ہے مصلی پہ گزاری اور جو ہے تہجد پہ گزاری ہے، اس وقت اللہ نے اس کو کہہ دیا کہ چاہے تو نے کتنی عبادت کی لیکن تو چلا جائے جہنم۔ تو یہ عین عدل ہے، اللہ کا عین انصاف ہے۔ تم کہو کیسے؟ وہ تو عبادت گزار ہے، اس کو جہنم میں کیسے بھیجا؟ تو یہی وہ مسئلہ ہے، اکثر عقائد میں پڑھیں گے کہ ایک مسئلہ آتا ہے اصلاح للعباد، کہ بندوں کے حق میں جو شے مفید ہو، بندے جن چیزوں کے مستحق ہو، کیا اللہ کو وہ کرنا ضروری ہے؟ یعنی بندے جس طرح جنت کے مستحق ہے تو کیا اللہ کے دل میں ضروری ہے کہ وہ ان کو جنت ہی میں بھیجے، اس کے علاوہ جہنم میں نہ بھیجے؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے دل میں کوئی چیز واجب نہیں، وہ جو کچھ کرنا چاہے، حاکم ہے جو ہے، عزیز ہے اور غالب ہے، جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ عین اس کا عدل ہے کہ جنتی کو جہنم میں بھیج دے، کرے گا نہیں ایسا، لیکن وہ عزیز بھی ہے، لہٰذا کر دے۔ تو اس کو کون بولنے والا ہے بھائی کہ تم نے ایسا کی دیا؟ اس کی مرضی ہے۔ اور جو جہنم کا مستحق ہے اس کو کل قیامت کے دن وہ سب کے سامنے محشر میں یوں بولتے کہ تو جنت میں چلا جا۔ تو یہ عین اس کا فضل ہے، کیونکہ جنت میں کس سے جائے گا؟ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ ہاں یہ اعمال ہے، یہ تو سب بطور سبب کے ہیں، ہاں اس کے ایک سبب ہے، ورنہ تو اصل اللہ کی رضا ہے۔ دنیا میں کتنی ہی عبادت کر لے، کتنی ہی تکبیر اولا اور صف اولا کے ساتھ نمازیں پڑھ لے، لیکن اگر اللہ راضی نہیں ہے کیا مقصد ہے؟ اس وقت جہنم ہے۔ اسی لیے قصہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، رابعہ بصریہ جو ایک عبادت گزار خاتون ہے، وہ ایک مرتبہ جا رہی ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا ہے، ایک میں آگ ہے۔ اس نے جو ہے اس پانی سے آگ کو بجھا لیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا تماشا کیا؟ اس نے کہا یہ جو پانی تھا وہ مثل جنت کے، کیونکہ جنت میں سب نہریں وغیرہ ہے، اور یہ آگ ہے وہ مثل جہنم کے ہے، تو میں نے اس پانی ڈال کے جو ہے اس کو بجھا دیا تو پانی بھی ختم ہو گیا، پانی ڈالا تو اور یہ آگ بھی چلی گئی۔ تو اس نے کہا میں نے اس لیے یہ کیا تم کو سمجھانے کے لیے کہ اب یہ نہ جنت رہی نہ جہنم رہی، تو آج لوگ عبادت اگر کریں گے تو صرف کس کی کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے، نہ جنت کا تصور ہوگا نہ جہنم کا، صرف اگر ان کی عبادت کے وقت تصور ہوگا تو اللہ کا ہوگا، یعنی کہ ایک خدا راضی ہو جائے اور کل ہمارا فائدہ ہو جائے، یعنی رضا جب ہوگی تو پھر ہمیں جنت ملے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے، میں کہنے ہی جا رہا تھا کہ مقام جو اونچا ہے وہ خدیجہ کا ہے، اور حضرت خدیجہ کے بارے میں بہت سے فضائل ہیں۔ اب یہاں ایک ایک کھول کھول کے بیان کرنے کا کوئی اتنا وقت نہیں ہے، لیکن یہ چند چیزیں جو ہے آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے کہ حضرت خدیجہ کا یہ مقام۔ اب حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا اور وہ مالدار بھی ہیں، اسی لیے ایک مرتبہ یہ جو زید بن حارثہ آپ کا متبنہ آپ نام سنتے ہو، وہ آپ کا متبنہ جو بنا ہے وہ تو بعد میں بنا ہے، اصل وہ تھے کون پہلے؟ اصل وہ پہلے غلام ہیں، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کتابوں میں مسئلے مسائل پڑھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں غلاموں کی بے ہوا کرتی تھی، کوئی خرید رہا ہے کوئی بیچ رہا ہے۔ ہم جو انسان ہیں آزاد جو ہے آزاد، وہ مال نہیں ہوتا۔ شراب جس طرح مال نہیں ہے ہمارے نزدیک، اسی طرح آزاد، جیسے آج ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی بیچے تو یہ مال نہیں ہے، بے باطل ہو جائے گا، کیونکہ وہ مبی بننے کے قابل ہی نہیں ہم۔ ہاں اگر ابھی جنگ ہو گئی اور وہاں قیدی آ گئے تو وہ غلام، لہٰذا اس کی بے ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے بے غلاموں کی اس طرح بے خرید و فروخت ہو رہی، تو ابھی قبل نبوت کا دور ہے،
تو ظاہر سی بات ہے مکے کی بھی جو ہے بازار مشہور ہے، سوق اوقات جہاں اللہ کے رسول جو ہے دعوت کے لیے جا رہے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سی جو ہے منڈیاں جس کو ہم آج کہتے ہیں، تو اس وقت جس طرح جانوروں کی منڈیاں جب پڑتی ہے تو وہاں نیلام ہوتا ہے اس کا کہ کون کتنے میں لے گا، یہ فلا فلا میں اتنے میں، وہ اس طریقے سے وہاں انسانوں اور غلاموں کی بھی جو ہے بولیاں لگتی تھی. تو وہاں زید بن حارثہ غلام اور وہاں بکنے میں بازار میں منڈی میں آئے ہوئے تھے، اور خدیجہ وہاں گئی، اور خدیجہ کے والد اور چونکہ ایک مالدار تھے تو انہوں نے اس کو خرید لیا. حضرت خدیجہ نے خرید کے اس کو اپنے پاس رکھا تھا. اب اللہ کے رسول، ابھی نکاح سے قبل کی بات کر رہا ہو، اللہ کے رسول جو روزانہ غار ہیرا جا رہے واپس آ رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو خدیجہ ہے اس کا جو غلام ہے جو خرید کے لائی ہے زید بن حارثہ کو، یہ اس کو جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ بھیجتی تھی روزہ، کیونکہ آپ کے پاس کھانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو غم خاری کا تو جو ہے اس وقت تو کچھ نہ کچھ، ہاں چاہے آج نہ ہو، ایک دوسرے سے جو ہے غم خاری کا جو دور تھا وہ اس وقت تھا کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں کھلا لیا. جیسے کہ حضرت بلال جو ہے اسلام میں ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر بچوں میں اسلام لے آئے تو کون لائے؟ علی. جوانوں میں صدیق اکبر اور عورتوں میں خدیجہ. یہ لائے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ تینوں کے تینوں کہاں کے افراد ہیں؟ آپ کے گھر کے. خدیجہ ایک نہ ایک وقت جو ہے آپ کے نکاح میں آ گئی، علی بھی آپ کے داماد ہیں، اور صدیق اکبر بھی گویا آپ کے رفیق سفر ہے ہر وقت. ہاں ان کو لقب ملا ہے. تو یہ کمال نہیں ہے، ایک انسان ہمارے گھر میں رہ رہا ہے، 24 گھنٹے ہماری حرکت دیکھ رہا ہے، جیسے کہ ہمارا باپ ہے اور ہم 24 گھنٹے اس کی حرکت دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے، اور پھر ہم کہیں ٹھیک ہے تو صحیح، ہم تیری بات کو مانیں گے. تو یہ کوئی کمال نہیں. باہر کا افراد کوئی ہو اور جو ہمیں نہ دیکھتا ہو اور پھر ہم اس کے سامنے کہیں کہ دیکھ بات ایسی ہے، اور وہ فوراً کہہ دے کہ آپ کی بات بالکل پتھر کی لکیر ہے، آپ جو بھی کہیں گے وہ بالکل حق آخر اور سچ ہے، تو یہ کمال. اور بلال کا حال یہ ہے. ہاں تو جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بالکل اپنی جگہ، لیکن کمال یہ نہیں، کمال بلال کا. بلال وہ انسان ہے بالکل حبشے کا، آپ کا اور ان سے کوئی اتنا کوئی زیادہ تعلق نہیں، پھر بھی ہاں آپ نے جب اسلام کی دعوت دی اسی پر مانا اور اسی پر مرے، لیکن ذرا برابر آگے پیچھے نہیں. تو یہ ہے کمال. تو یہ جو غم خاری کا تقاضا ہے وہ اس وقت تھا زیادہ. وہ اس کی مثال ہے کہ حضرت بلال جب تک اسلام میں نہیں آئے تھے، ان کا بھی قصہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کا پہلے زیادہ تعلق نہیں تھا. ایک مرتبہ جا رہے، اور بلال غلام کس کے تھے؟ حضرت بلال کس کے غلام تھے؟ ارے وہ امیہ جو اس کا آقا ہے، امیہ بن خلف جو اس پر ظلم ڈھا رہا تھا. تو ایک مرتبہ اس کے گھر میں وہ بیٹھے تھے بلال، اور کام کر رہے تھے. کام سے فراغت کے بعد ایسے بیٹھے ہیں تو اللہ کے رسول کا وہاں سے گزر ہوا. آپ وہاں گئے اور فرمایا کیا حال ہے؟ آپ ویسے پہچان نہیں ہے، کیا حال ہے آپ کا؟ تو کہاں اس طرح بخار وغیرہ ہے. تو آپ نے کہا میں کچھ دودھ یا کھجور، کیونکہ اس وقت کھجور کا وہاں دور ہے، کچھ بھیج دیتا ہوں آپ کو، آپ جو ہے پی لیجیے نا. کیا تو اس نے بلال نے کہا چلی جائیے. آپ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ آپ چلی جائیے، بس خالی آپ باتیں بناتے رہتے ہو، میرے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے، آپ کو کیا پتا کہ سب ایسی الو بنانے کی باتیں نہ کریں. یوں ایسے ڈانٹ ڈپٹ یعنی تھوڑا سخت لہجے میں کلام کر کے آپ کو واپس کیا. لیکن کچھ وقت کے بعد آپ تو چلے گئے. انہوں نے یہ تو بالکل خائف ہو کے کہہ رہے تھے، آپ چلے گئے. جانے کے بعد باقاعدہ آپ نے کسا کے ساتھ بھیجا. جب بھیجا تو بلال کو احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کہہ کے گئے ہو، ہاں غمخاری کا تقاضا ہے. جب پہنچا فوراً اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد پھر اسلام کو قبول کیا. اب اس کے بعد کیا تکالیف اس نے پہنچائی اس کے آقا نے، وہ ہمارے سامنے ہم روزانہ قصوں میں سنتے ہیں. تو پھر مجھے صرف اتنا سمجھانا ہے کہ غمخاری کا جو تقاضا تھا، حالانکہ آپ کا اور ان سے کیا لینا رہا ہے، یہ حبشے کا انسان ہے، آپ مکے کے ہیں، پھر بھی یہ تھا کچھ نہ کچھ غمخاری کا تقاضا تھا. تو یہ خدیجہ اپنا جو غلام تھا زید بن حارثہ، اس کو روزانہ وہ پٹکا باندھ کے کچھ جو بھی کھانے کا ہوتا تھا وہ دیتی اور یہ کہتی محمد کے ساتھ جاؤ، اور وہ جب واپس آ جائے ان کے ساتھ واپس آ جانا. تو آپ روزانہ وہاں جا رہے غار حرا میں، اور میں نے بتایا کہ اپنے طور پر آپ عبادت کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ آپ غار حرا ہی میں کیوں جاتے تھے.
کعبۃ اللہ تھا نا تو وہاں جا کے عبادت کرتے، کیونکہ کعبۃ اللہ تو پہلے سے چلا آ رہا، غار ہرا میں کیوں جاتے؟ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ روزانہ کعبۃ اللہ پر، کتابوں میں لکھا ہے روزانہ کعبۃ اللہ پر 120 نیکیوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں سے 60 نیکیاں نماز پڑھنے والوں کو ملتے ہیں، 40 طواف والوں کو، اور 20 نیکیاں صرف ایسے ہی کعبۃ اللہ کی طرف جو بیٹھے بیٹھے دیکھتا رہے گا اس کو ملے گی اللہ کے رسول۔ اور دوسری وجہ تو وہاں سے غار ہیرا سے سیدھا کعبۃ اللہ بالکل سامنے دکھ رہا۔ اور تیسری وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ آپ کے دادا وغیرہ عبد المطلب تو سب وہی جاتے تھے اور وہی بیٹھ کے جو ہے کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے، اور وہی بیٹھ کے جو بھی اپنے مطابق نماز پڑھنا ہو وہ کرتے تھے، تو اسی وجہ سے آپ وہاں جاتے تھے اور وہاں سے بالکل کعبۃ اللہ بالکل سامنے دکھ رہا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کر دو کہ ایک ہے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرے عبادات سے، یعنی عبادتیں کرتا ہی رہے، نماز بھی پڑھے، یہ بھی کرے، ذکر بھی کرے، تو ایک تو تقرب اللہ کا اس کو ملے گا عبادات سے، اور ایک اللہ کا تقرب اس کو ملے گا خلوت سے، یعنی عبادت زیادہ نہ کرے لیکن ایک خلوت اختیار کر دے، بالکل تنہا پن، اور وہاں بیٹھ کے جو کچھ بھی اس سے ہو معمولی عبادت وہ کرے اور وہاں سے اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ تو ان میں سب سے زیادہ دونوں میں جو مؤثر طریقہ ہے وہ علماء کا کہنا ہے یہ خلوت والا ہے، کیونکہ خلوت جو ہوگا تو اس سے جلدی پہنچے گا، عبادات میں بھی پہنچے گا لیکن کچھ وقت لگے گا، اپنے نفس کو کھپائے گا آہستہ آہستہ، لیکن اس میں مؤثر طریقہ یہ ہے کہ جلدی وہ اللہ تک پہنچے گا۔ اور خلوت جب اس کو ایک اللہ کا تقرب ملے گا تو آگے جا کے ایک درجہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے خلوت در انجمن، یعنی پھر جب تقرب کچھ مل جاتا ہے پھر اس کے بعد چاہے وہ بازاروں میں گھومے یا فحاشی کی جگہوں میں ہو، لیکن ہر وقت اس کے سامنے اللہ کا تصور رہتا ہے، ہاں یعنی برا نہیں ہوتا چاہے کسی بھی جگہ ہو۔ اسی کو قرآن نے تعبیر کیا ہے خلوت در انجمن کو، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر، ایسے رجال بھی ہیں ان کو ایسا وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ لا تلہیہم، ان کو غافل نہیں کرتا کون؟ تجارت، ولا بیع یعنی منڈیوں میں ہو یا بازاروں میں ہو، یہ تو صرف ایک مثال اللہ نے دی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی جگہ ایسی ہے کہ جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے ان جگہوں میں ہوتے ہوئے وہ غافل نہیں ہوتے، کس سے؟ ذکر، اللہ کے ذکر، اور ذکر سے مراد جسے تو اللہ اللہ کہنا نہیں ہے بلکہ تمام عبادات اللہ کو یاد کرنے سے وہ کبھی گا، یعنی نماز کا وقت ہوگا چاہے وہ بازاروں میں ہو نماز پڑھ لے گا، کون سی بھی جگہ میں ہو جو بھی عبادت کا وقت ہوگا وہ کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا، یہ ایک مقام ہے، لیکن کب حاصل ہوگا؟ پہلے خلوت کرے گا، کچھ عبادت کرے گا، آہستہ آہستہ حاصل ہوگا، جلد وہاں پہنچنے والا نہیں۔ یہ تو جو ہے صوفیہ کی چیزیں ہیں، یہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، صوفیہ کی جو ہے اصطلاحات ہے خلوت اور خلوت کا انجمن۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اسی لیے وہاں جاتے تھے، خلوت اختیار کرتے تھے، کچھ عبادت ہوتی تھی، واپس آ جاتے۔ روزانہ جا رہا ہے زید بن حارثہ آپ کے ساتھ، اب جا رہا ہے، اب وہ انسان تو بیٹھے بیٹھے محمد کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں، اس طرح دیکھ کے روزانہ آ کے بتا رہا ہے کس کو؟ اپنی آقا نے حضرت خدیجہ کو۔ جب اس نے دیکھا اچھا اس انسان کا یہ حال ہے تو پھر رشتے کا پیغام بھیجا، جب رشتے کا پیغام ہوا تو پھر اللہ کے رسول کا رشتہ ہوا اسی بنیاد پر، یہ سب چیزیں دیکھی اور پھر نکاح ہو گیا، اور پھر نکاح ہوا تو یہی وہ انسان اسی نے پھر آپ کو دیا ہے، اور پھر وہ بنا ہے خدیجہ کا، وہ اللہ کے رسول کا پھر وہ متبنہ بنا، اسی نے دیا ہے کیونکہ ایکتا ہے، اس نے اس کو خریدا تھا۔ خیر، اب اس کے بعد آپ گئے تو اس طرح آپ جاتے رہے، ابھی تک جو ہے آپ کو نبوت کا پروانہ نہیں ملا، اس طرح معمول کے مطابق آپ روزانہ جا رہے تھے کہ ایک دن وہاں پر جبرائیل غار حرا میں تشریف لائے۔ یہاں یاد رکھیں کہ جبرائیل آئے ہیں تو وہ انسانی شکل میں آئے۔ آپ کی پوری زندگی میں 2 مقام ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ ایک شب معراج میں جب آپ گئے ہیں تو آپ کو لینے جو آیا تھا وہ کون تھا؟ جبرائیل، تو وہ ساتھ میں جو گئے ہیں تو وہ اپنی اصلی شکل میں تھا، اور پھر وہاں ساتھ میں یہاں سے جب چلے تو وہ انسانی شکل میں ہے، پھر اس کے بعد
اسرا، معراج، یعنی جنت، جہنم، کرسی اور سدرۃ المنتہا جو اوپر ہے، اس کے بعد ہر ایک کو بریک، اس کے بعد کوئی آگے نہیں جا سکتا، فرشتے بھی وہاں جا کے رک جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے بعد کیا ہے؟ عرش، اور اللہ کا عرش ہے، وہاں کوئی نہیں جا سکتا سوائے الرحمن علی العرش استوى، اللہ ہے، اور اس کے جو عرش کے پائے ہیں، اس کو مثال کے ساتھ سمجھے کہ اس کے عرش کے جو پائے ہیں اس کو 4 فرشتے اٹھائے ہو، بس اس کے علاوہ ہر ایک کی بریک لگ جاتی، یعنی بارڈر سمجھے سدرا، وہاں اس کے بعد کوئی کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ تو وہاں فرشتہ لے کے جب پہنچا ہے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر بریک لگا دی کہ اب ہمیں پروانہ نہیں آگے جانے، آپ کو اگر اجازت ملی ہو تو آپ جا سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ تو گئے بھی جنت، جہنم، پھر جو ہے اس کے بعد ایک قول کے مطابق اس سے اوپر بھی جو ہے خبر واحد سے ثابت ہے کہ آپ کو اوپر بھی، یعنی سدرا کے بعد سے آپ کو لے جایا گیا، ایک قول یہ بھی، اور ایک قول یہ ہے کہ پہلے یعنی آگے بھی آپ گئے، تو وہاں تک جب سدرا تک وہ فرشتہ پہنچا، اس کے بعد پھر وہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا، بیری کا درخت، وہ کیا ہے؟ وہ فرشتوں کے وہاں مکانات ہیں، وہاں رنگ برنگ، آپ حدیث جو ہے معراج کی جو حدیث ہے اس میں پڑھو گے تو وہاں رنگ برنگ جو ہے طرح طرح کے رنگ کی جو ہے مکانات ہیں، تو وہ کیا ہے؟ فرشتوں کی سب رہنے کی جگہ۔ تو وہاں اس نے چھوڑ کے اپنی جو جگہ تھی گھر، وہاں وہ گیا، اور جب وہاں گیا تو ابھی تک تو انسانی شکل میں تھا، ساتھ میں باتیں ہو رہی تھی، لیکن وہاں سے جیسے وہاں سے پلٹا اور اپنے گھر میں گیا تو آپ کو احساس ہوا کہ اچھا یہ ابھی تک جو میرے ساتھ تھا یہ تو جبرائیل ہے، یہ انسان تھوڑا ہے، کیونکہ اپنے گھر میں گئے، وہ اپنے گھر میں جب گیا تو انسان جب اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اپنے اصلی لباس میں ہوتا ہے۔ مثلا کوئی انسان ابھی گھر میں ہے تو چاہے وہ اس کا لباس ہو، یعنی جو بنیان ہے یا لنگی جو پہنتا ہے تو وہ اپنے اصلی لباس میں ہے، کوئی ڈھونگ نہیں کرے گا، وہ کہ لوگوں کو الو بنا دے کہ میں وہ ہوں، لیکن جب باہر نکلتا ہے تو کبھی کرتا، کبھی امامہ، کبھی یہ فلا فلا کر کے، حالانکہ کچھ بھی نہیں لیکن پہن کے لوگوں کو الو بنا رہا ہے کہ میں بڑا علامہ ہوں، یہ ہوں، فلا ہوں۔ تو باہر تو دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن گھر میں رہتے ہوئے اگر کوئی اس کو دیکھے تو ذرا بھی دھوکہ نہیں ہو سکتا، وہ انسان اپنی اصلی حالت نہیں دیکھے گا۔ اسی کو قرآن نے تعبیر کیا ما زاغ البصر وما طغى، ہاں کہ تم یوں مت سمجھو، یعنی یہ مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد تو بکواس کر رہا ہے کہ جبرائیل کو دیکھا تو کسی اور کو دیکھ کے آیا ہے یا اس سے کوئی لباس والا ہوگا، تو قرآن نے کہا نہیں، ما زاغ البصر، اس کی نگاہ ذرا بھی ہٹی نہیں ہے، اور کہاں دیکھا ہے؟ اس کے گھر میں دیکھا ہے، انہا کیا ہے؟ انہو جنت الماوا، یعنی اس کے خود ٹھکانے میں دیکھا ہے، اس کی نگاہ نے ذرا بھی جو ہے کبھی کوتاہی نہیں کی ہے، اور انسان اپنی جگہ میں رہتے ہوئے جب دیکھتا ہے تو وہ اپنی اصلی حالت میں دیکھ رہا ہے، یار اصلی حالت میں دیکھا ہے، تم یوں مت سمجھو ہاں اگر وہ وہاں سے باہر آتا تو کوئی جبہ کبا پہن کے آتا تو کوئی دھوکہ کھا سکتا ہے، تو کوئی جو ہے نہیں ہے وہ، لیکن وہ اپنی بناوٹ ایسی دکھا رہا ہے، لیکن دیکھا ہے میرے نبی نے ان کو اس کے گھر میں، اور انسان اپنے گھر میں اپنی حالت میں بالکل اوپن ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، تو اس وقت ایک دیکھا اصلی حالت میں، اور ایک سورہ نجم کے اندر آپ پڑھو گے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ ایک اجیات کا علاقہ ہے وہاں تشریف لے جو ہے وہاں سے جا رہے تھے، تو وہاں سے باقاعدہ آسمان اور زمین کے بیچ میں اپنے پروں کے ساتھ وہ فرشتہ بالکل معلق ہوا، اور پھر قرآن نے جو کہا ہے ثم دنا فتدلی، کہ فتدلی اس طرح معلق ہے، آپ دیکھیں تو آپ بالکل جو ہے بے ہوش ہو گئے، فتدلی وہاں بیچ سے وہ نیچے زمین پر، فتدلی پہلے دلہ ہے یعنی پہلے وہ نیچے اترا پھر دنا ہے، حالانکہ قرآن نے کہا ہے ثم دنا فتدلی، حالانکہ دنا پہلے نہیں ہے، پہلے فتدلی ہے، پہلے وہ نیچے اترا ہے زمین پر، پھر نیچے اترنے کے بعد دنا ہے یعنی محمد کو اپنے سینے سے لگایا، جب لگایا تو پھر پتا چلا کہ یہ، یعنی پھر آپ کو ہوش آ گیا۔ تو یہ دو مقام ہے کہ جس میں اصلی حالت میں دیکھا ہے، ورنہ اس کے علاوہ عام طور پر جبرائیل جو آتے تھے وہ انسانی شکل میں، اور وہ کون انسان؟ وہ دہیا کلبی جو صحابی رسول انتہائی خوبصورت تھے،
اور وہی وہ دہلیہ قلبی ہے کہ جب ان کے ساتھ پیغام کو بھیجا ہے آپ نے، چاہے فارس کسرا کو، جب اس نے آپ کے پیغام کو پھاڑا تھا، جو اس وقت جو آپ نے پیغام بھیجا ہے دہلیہ قلبی کے ساتھ، تو جو ہے وہ روم کی جو عورتیں تھیں ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے بالکل بے ہوش ہو گئے. حالانکہ رومی جو ہے گھوڑے پن کے اندر مشہور ہے، پھر بھی ان کی خوبصورتی، صحابی کی خوبصورتی کو دیکھ کے وہ روم کی تمام عورتیں بے ہوش ہو گئی. تو یہ وہ صحابی ہے بالکل انتہائی خوبصورت، جن کی شکل میں روزانہ جبرائیل انسانی شکل میں آتے. صرف 2 مقامات میں اصلی حالت میں دیکھا. اب ہوا کیا، آپ غار حرا میں ہیں، وہ فرشتہ آیا انسانی شکل میں آیا، اور پھر آپ کو سب پتا ہے کہ آ کے اس نے کہا کہ کرو. پھر وہ سب بحث ہوئی، کیا ہوئی. یعنی خلاصہ یہ کہ رمضان میں آپ کو یہ نبوت کا پروانہ ملا. اور یہ قرآن کی سب سے پہلی یہ وہ آیت ہے جس کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں. تو پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے یہ سورہ اقرا ہے، یعنی سورہ علق کی یہ آیت ہے. اب اس نے آ کے آپ کو تو کہا کہ محمد جو ہے آپ پڑھے. اب سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ یہ وحی جو پہلے آئی وہ کب آئی. قرآن کیا کہہ رہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر. اب اس سے پہلے ذرا رک کے یہاں سمجھے کہ یہ قرآن کا جو نزول ہے وہ 2 مرتبہ ہوا. ایک اولیت حقیقی ہے اور ایک اولیت اضافی. یعنی ایک حقیقی طور پر جو قرآن پہلی بار نازل ہوا وہ پورا ایک ساتھ 30 کے 30 پارے نازل ہوئے ہیں. وہ اس طرح کہ لوح محفوظ سے سمائی دنیا، لوح محفوظ کہاں ہے اس کو سمجھے، یہ زمین ہے 7، اوپر 7 آسمان ہے، ایک پھر اس کے بعد دوسرا، یعنی جیسے پیاز کی چھیلکے ہم سمجھ لیں تہبتے 7 آسمان. اب بیچ میں کتنا فصل ہے خدا جائے. جیسے یہاں 7 زمین ہے تو جس طرح پہلی زمین پہ ہم رہ رہے اسی طرح دوسری زمین پہ بھی لوگ رہ رہے. ہاں اللہ کی ہزاروں مخلوقات ہے. اب ہم کہیں کیسے رہ رہے، نیچے سمندر ہے آگے، واللہ سمندر میں بھی تو کتے ہیں. یہ سمندر جو ہے، سمندر میں کتے ہیں، مخلوقات ہزاروں ہیں، سمندر ہی ہے وہ. اس طرح نیچے ہے، پھر اس کے بعد دوسری زمین پہ جو رہنے والے ہیں، اس کے بعد تیسری زمین آئے گی، وہاں بھی مخلوقات ہے، پھر چوتھی زمین پہ بھی اس طرح 7 زمین ہے. اسی طرح یہاں بھی 7 آسمان ہے، اور 7 آسمان پہ اللہ کی جو ہے جو بھی مخلوقات ہے وہ رہ رہی. یعنی وہ آپ کو پتا ہے اسی لیے تو کہ جب آپ معراج پہ گئے تو پہلے آسمان پہ کس کو دیکھا، حضرت آدم کو، پھر دوسرے پہ اس کو، تیسرے، اس طرح گویا وہاں رہ رہے. اس کا مطلب نہیں چپکے ہوئے بس رہ رہے اس طرح. تو وہ 7 آسمان. پھر اس کے بعد کیا ہے، جنت، جہنم، پھر کرسی، وسیع کرسی یہ السماوات جس کو ہم کہہ رہے ہیں. اب وہ کیا چیزیں ہیں وہ بعد میں آئے گا، ابھی صرف اتنا خاکہ ذہن میں رکھے. 7 آسمان ہے، پھر اس کے بعد جنت ہے، پھر جہنم ہے. اب رہا مسئلہ کہ جہنم تو کہتے ہیں 7 زمین کے نیچے ہے، سجین، اور سورہ رحمان بتا رہی ہے کہ وہاں ہے. دونوں باتیں ہیں اپنی جگہ، لیکن زیادہ صحیح نیچے والی. پھر اس کے بعد کرسی ہے، کرسی، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہی، اور سدرہ کے بعد جو ہے اللہ کا عرش ہے. اور اللہ کا جو عرش ہے اس کی دائیں جانب ہے اعلیٰ علیین کا مقام، یعنی مومنین کی روح ہے جو اللہ نے عالم ارواح جس کو ہم کہتے ہیں پیارے سے اہلیہ اور تمام کی روحوں کو اپنے پاس جمع کیا ہے. تو عرش کی دائیں جانب جو ہے وہ اعلیٰ علیین کا مقام ہے. یعنی انسان ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے تو 4 مہینے یا 3 چلے 120 دن جب اس کے پورے ہو جاتے ہیں تو روح اس میں جو آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے، وہیں سے آتی ہے. سیدھی فرشتہ لے کے آتا ہے. پھر 4 چیزوں کا انتخاب ہوتا ہے، تو شقی ہوگا، سعید ہوگا، جو ہے کب مرے گا، کہاں مرے گا، کتنا رزق ملے گا، کہاں سے ملے گا، مذکر ہوگا، یہ 4 چیزیں وہ سب وہیں سے روح آتی. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے دائیں جانب ہے اعلیٰ علم، اور عرش کی بائیں جانب ہے لوح محفوظ. اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ. عرش کی بائیں جانب جو ہے اللہ کے پاس وہ ہے لوح محفوظ. اب رہا مسئلہ کہ لوح محفوظ کسے کہتے ہیں، تو کچھ نے کہا لوح محفوظ یہ عرش کی قوت خیالیہ ہے. اب ایسے میں سمجھاؤ، آپ کو پتا ہے کہ اس روئے زمین پر
ہر چیز کو لوح محفوظ بھی ایک مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کے بعد اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں پیدا ہونے والی تھی جس کا سب حساب کہاں تھا؟ لوح محفوظ۔ تو لوح محفوظ کیا ہے؟ اس کو ایسا سمجھے جیسے کہ ہم ہیں تو ہمیں پورا یہ ڈھانچہ ہے اور ہمیں ہر چیز کا نالج اور معلومات جو ہے وہ کہاں ہماری رہتی ہے؟ ہماری قوت خیال پہ، یعنی دماغ میں، ہاں عقل میں رہتی ہے۔ اس طرح اس کو سمجھے کہ عرش کی بھی ایک مثل دماغ سے، مثل اس کی قوت خیالیہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز کو نوٹ کر دیا۔ اور اس کو آج معمولی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ سوال ہوگا کہ وہ لوح محفوظ تو کتنی ساری چیزیں ہیں دنیا کی، تو کتنا بڑا ہوگا؟ نہیں، معمولی چیز ہے، معمولی چھوٹی بھی چیز ہے، لیکن اس کے اندر اگر پوری کائنات کو سمونا ہو تو انسان سمجھ سکتا ہے۔ جیسے کہ موبائل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ارے جس میں سب چیزیں ہم بھرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ میموری کارڈ۔ وہ اتنی سی ہے اور اس میں ہزاروں لاکھوں جو ہے چیزیں ہم بھرتے ہیں، تو وہ بھی ہوا ہے، اس کی سمجھ لیں کہ اللہ کی ایک میموری ہے جس کے اندر اللہ نے ہر چیز کو نوٹ کر دیا ہے۔ تو وہاں یہ قرآن بھی تھا، ہاں جس طرح دیگر چیزیں اس طرح وہ بھی ہے۔ وہاں لوح محفوظ سے سمائے دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہ پہلا آسمان وہ سمائے دنیا یعنی قریبی آسمان، دنیا سے جو سب سے پہلے ہے وہ قریبی، وہ سمائے دنیا ہوتا ہے۔ تو لوح محفوظ سے سمائے دنیا میں بیک وقت اللہ نے شب قدر میں، کسی کو اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تو اس سے مراد کون سا اترنا؟ یہ پہلے والا اتارنا مراد ہے، یعنی لوح محفوظ سے ایک بار 21 پارے جو اتارنے تھے وہ سب کے سب اللہ نے سمائی دنیا میں فرشتوں کے واسطے سے پوری جو ہے انتظام کے ساتھ اللہ نے بھیج دی۔ تو یہ ہے اس کا نزول اولی، یعنی اولیت حقیقی۔ اب رہا مسئلہ، قرآن نے کہا شب قدر میں ہم نے اتارا، اب شب قدر کو سے اختلاف کہ رمضان کا آخری اشرا تو طے کہ اس میں ہے، تو گویا یہ پہلی مرتبہ بھی جو یکبارگی اترا سوائے دنیا میں آیا پہلے آسمان میں، تو وہ بھی کون سے مہینے میں آیا؟ رمضان ہی میں آیا، اور رمضان میں شب قدر میں، اور شب قدر آخری اشرے میں 7 راتوں میں ہے، اور اس کی تعین ہم نہیں کر سکتے کہ 27 ہی میں آئے، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی، 29 بھی، جو بھی ہو، بلکہ شاہ ولی اللہ تو کہتے ہیں پورے سال میں شب قدر، لیکن یہ قول ان کا اتنا زیادہ کیونکہ پورے سال نہیں بلکہ یہ بات تو طے ہے رمضان میں، اور رمضان میں یہ آخری اشرا طے ہے۔ اب آخری اشرے میں کون سا وہ ہم تعین نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ آپ کو پتا ہے، یہ تعین جو اٹھائی ہے وہ کس بنیاد پر؟ صرف ایک جھگڑے کی وجہ سے۔ جھگڑا اتنا بری چیز ہے کہ انسان اس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھائی ہے۔ حدیث میں پورا قصہ ہے، حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ ابن حضرت دونوں صحابی رسول ہے، مسجد نبوی میں کعب بن مالک کا کچھ قرض ہے اور وہ عبداللہ بن حضرت منع کر رہے ہیں، میں نہیں دوں گا، کم دوں گا، کل دوں گا، اس طرح آپس میں نزاع ہوا اور تو میں آوازیں بلند ہو گئی مسجد میں، جبکہ آپ کا حجرہ مسجد نبوی سے بالکل قریب ہے۔ تو آپ نے سن لیا کہ مسجد میں ہوتے ہوئے کون جو اس طرح جھگڑ رہا ہے، تو آپ نے دیکھا، باہر آئے اور دیکھا تو یہ جو صحابی رسول ہے، پوچھا کیوں بول رہا ہے اتنا زور سے مسجد میں ہوتے ہوئے؟ تو کہا یہ میرا قرضہ ہے، قرضہ نہیں چکا رہا ہے، وقت ہو گیا۔ تو آپ نے پھر دونوں کو خاموش کیا اور کہا کہ دیکھو کعب، تمہارا جو قرضہ ہے ٹھیک ہے، تمہیں لینا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ معاف کر دو، آدھا لو، 10 ہیں تو 5 معاف کر دو اور 5 لو، اور اس کو بول دیا تو 5 کو ادا کر، اور پھر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ لیکن اس جھگڑے کی بنیاد پر پھر آپ نے کہا کہ دیکھو ابھی اللہ نے مجھے یہ بتانے والے تھے، لیکن تم نے یہ جو ہے کی، یہ نزاع کیا، جھگڑا کیا، اس کی وجہ سے میرے اوپر سے یہ جو تعین تھی اس کی، یہ اسی دن ہے، یہ تعین مجھ سے ہٹا دی گئی، لہذا یہ بات طے ہے رمضان میں آئی شب قدر میں، لیکن اس کی تعین کوئی نہیں، یہ ہے اولیت حقیقی۔ پھر سمائی دنیا سے آیا ہے کس پر؟ اللہ کے رسول پر، اور وہ آج مروجہ جو شکل میں ہے وہ اس سے وہی سے مطلب اللہ کے رسول پر آیا، اور کیسے آیا ہے وہ پورا کل آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور کب آیا، کس طریقے سے آیا، اور کس طریقے سے یہ جمع ہوا، کس نے کس طریقے سے جمع کیا اور ہم تک پہنچا۔ تو ایک تو اولیت حقیقی وہ ہے، اور پھر بعد میں جیسے جیسے اللہ کے رسول کے واقعات پیش آتے رہے وہ 23 سالہ آپ پر آتا کیسے ہے وہ بات چل